حسین جب کہ چلے بادے دوپہر ہم کو حسین جب کہ چلے بادے دوپہر ہم کو نہ تھا کوئی کہ جو رکاب تو سن کو سکینہ تھا میں کھڑی تھی قبا کے دامن کو حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا شاہ کربلا کو فقط بغیر کیا تھا سوار بھائی کو پکارتے تھے غرم رو کے یاری فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہو گئی برباد کوئی ملول کوئی مگر کوئی ناجات کہیں زمین پاباق تھے اور کہیں سجاد پکارتے تھے غرم شاہ نامدار چلے خدا مرنے چلے اور غم کو مار چلے وہ فکر و یاس کا عالم وہ بے کسی کا ہجوم وہ سر جھکائے ہوئے شاہ بے
کسو مظلوم وہ شور نالا ماتم وہ الوداع کی دھوم قدم سے شاغ کے لپٹی زینب و کلثوم کبھی تڑپتے گئے بچے کبھی بلکتے گئے حسین یاس سے ایک ایک کے منہ کو تکتے گئے کوئی یہ کہتی گئے خاغر کو کس پا چھوڑ چلے کسی کا شور دختر کو کس پا چھوڑ چلے کسی کا غلغ کے مضطر کو کس پا چھوڑ چلے کوئی پکارتی ہے گھر کو کس پا چھوڑ چلے میرا مریض لٹے گھر کو کیا سنبھالے گا حضور اب میرے بچے کو کون پالے گا میرا مریض لٹے گھر کو کیا سنبھالے گا حضور اب میرے بچے کو کون پالے گا حسین جب کے چلے فاتحہ مومنوں بے کسو بے یاد مظلوم حسین مومنوں بے کسو بے یاد مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار مظلوم حسین دل شکستہ جگر افغان مظلوم حسین کیا سراسیمہ لاچار مظلوم حسین تیر کاری لگے زخم پہ شمشیر روکے میں تو کے زخموں میں پیوست میں پھل روکے کیا رحیمی کے غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی کے سر کرتے میں امت پاس
فدم کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پا ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تن تیر بھی نظری سینے پر لیے جاتے ہیں پر دعا نہ کی امت کو دیے جاتے یوں تو یا ایک سے ایک ظلم ہوا شہر پاس وقت صدموں میں مگر ضبط کا نعرہ ایک جواز کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا جب کو وہ دولہا بنا صبح وہ شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی مات الغم کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی دوسرا غم گئے ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر ابھی روتا ہے اسے بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر ابھی وہ لاش درد سے جو چلائی تھی تیسرا غات میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر برچیوں سے ابھی مارا گیا وہ رش کے قمر حیف گئے دفن ہوئی رات کو جس کی مدد حیف گئے دفن ہوئی رات
کو جس کی مدد غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کہ دیکھا چشم افلاک زینب کو کھلے سے دیکھا غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کہ دیکھا چشم افلاک زینب کو کھلے سے دیکھا مومنوں بے قصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ويغني الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم ذرهم في خوضهم يلعبون درود بيت محمد عليه ایزانی گرامی آخری مجلس سے سجدے کی اور کیا انسان دعا مانگے اور کیا اپنی خدمت کو پیش کرے بارگاہ اہل بیت میں کوئی حقیقت نہیں ہماری امید یہ ہے کہ آپ حضرات کی زحمتیں پورا اندازہ ہے کہ آپ حضرات جو تشریف لاتے ہیں کتنی سہولتوں کے بعد مشکلات کے بعد شاید کہ جس سلسلے میں یہ موجود ہے 12 گفتگو ابھی ہو گئی سلسلے کی لیکن میں بھی اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ پولیس کی انتظامیہ فوج رینجرز دیگر جو ادارے ہم نوبل نافذ کرنے والے اہل محلہ ان سب کا شکریہ اور پہلی محرم کو میں بھول گیا کہ جو ہمارے بچے اسکاؤٹ جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں پروردگار ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے رسم نصب عطا فرمائے ان کے والدین کو صحت و سلامتی دے ان کو ہر بری نیت بری نگاہ برے افکار سے محفوظ رکھے اور جو بھی بلدیات کی حکومت ہے شہری حکومت ہے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے دست دعائیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ جناب سیدہ ان سب کی خدمت کو جو ان کے بیٹے کے پرسداری کے لیے انجام پائی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں بلند آواز سے درود بھیجیے محمد علی محمد ولایت الہیہ اور قیامت کی عنوان کے تحت جو گفتگو چل رہی تھی کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی بغیر کسی تکلف اور جھجک کے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا بہرحال اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں نئے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یہی میری کامیابی ہے عزیزان گرامی دیکھیے قیامت کے حوالے سے یہ آپ لوگ پریشان مت تو میں نہیں کہا ہے کیونکہ پسینہ جب آتا ہے ہوا لگتی ہے تو میرے لیے ذرا پرابلم ہو جاتی ہے اس لیے میں نے کہا آپ آج آخری 1 گھنٹہ برداشت کر لیجیے گرمی کو پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ صرف ایک پنکھا بند نہیں ہوتا یہ میں نے گفتگو ہو چکی ہے پچھلے سالوں میں تو انتظامیہ نے کہا کہ اس پنکھے کے ساتھ کئی پنکھے متصل ہیں اور یہ میری مجبوری ہے مجھے پتا ہے آپ کو اذیت ہوگی تکلیف ہوگی گرمی میں لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی اس اذیت کا اندازہ جو مجھے ہوتی ہے کہ جب گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو درود بھیجے محمد علی محمد کا
خلاصہ آپ لوگوں کی تمام جو سماعت تھی یہاں پر، اس کا آج کسی حد تک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آخر قیامت ہے کیا، قیامت کی حقیقت کیا ہے۔ بتایا میں نے صراط، میزان، قبر، من مات فقط قامت قیامت کو، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت موجود ہو گئی۔ قیامت کے دلائل سرسری حد تک آپ کے سامنے ذکر کیے، اور پھر یہ بات یہاں تک آئی کہ قیامت میں جو بھی چیز ہمیں عطا ہوگی وہ پروردگار عالم کے حکم کو ماننے کی صورت میں ملے گی یا مسترد کرنے کی صورت میں ملے گی۔ اگر نیک ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر بد ہوں گے ہم تو عذاب ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، قبر میں، برزخ میں، سب جگہ پر ہی مشکلات پیش آئیں گی۔ اور اس کے بعد میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز کو اقامہ کیا، رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اس پر جو اعتراضات ہوئے تھے کہ رکوع کا معنی لٹرلی باقاعدہ رکوع نہیں ہے بلکہ خضوع اور خشوع ہے، اس پر اگر خضوع و خشوع کے معنی میں دیا جائے تو جو میں نے اعتراضات آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتی کہ خضوع اور خشوع ایک نفسانی اور قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم کس سے محبت کریں، کون ہم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے مثال بھی دی اس کی جو آپ کے سامنے ہوگی، اور پھر وہ مثال میں ہلکا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے اگر میں آؤں اور یہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں تو مجھے کیا پتا آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، آپ میرے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کا پیر سن ہو گیا تھا اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر اللہ کہے کہ دیکھو اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا جو خضوع اور خشوع کے ساتھ تمہیں ذاکر حسین مان کر کھڑا ہو، تو مجھے کیسے پتہ رہے گا کہ دو آدمی میرے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کون مجھے ذاکر مان کے کھڑا ہوا، اس کا پیر سن ہو گیا، وہ اپنے پیر کے درد کو صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تو اس آیت میں اگر یہ کہا جائے کہ رکوع سے مراد رکوع نہیں ہے، یہ مت سمجھیے کہ رکوع میں کسی نے زکوٰۃ دی، تو پھر اس پر یہ اعتراض آ جائے گا۔ اور پھر علماء اسلام کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ علی بن ابی طالب نے رکوع میں زکوٰۃ دی، ایک دو نہیں دسیوں میں، وہاں سے اس منزل سے گزرے، اور پھر اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اگر رکوع میں زکوٰۃ دینے والا شخص اور اولی الامر دو لوگ ہوں، اگر محبت کے معنوں میں لے لیا جائے، اولی الامر کوئی اور ہو اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کوئی اور ہو، تو یہ بات بنے گی نہیں۔ کیوں نہیں بنے گی؟ کیونکہ اللہ اسی کی اطاعت کا حکم دے گا کہ جس کی محبت کا مکمل انداز سے اللہ نے حکم دیا۔ یہ محبت اتباع کو لاتی ہے۔ اگر محبت شدید ہو، ویسی محبت جیسی آپ کو اللہ سے کرنی ہے، ویسی محبت جیسے رسول سے کرنی ہے، اگر ویسی محبت اس شخص سے کرنی ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی محبت اللہ کی وجہ سے واجب کی جا رہی ہے، اور اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کو واجب نہیں، محبت کو واجب نہیں کرے گا، ایسے کی محبت کا اعلان نہیں کرے گا اپنی اور رسول کی محبت کے ساتھ کہ جس کی ذات میں کوئی کھوٹ ہو، جس کی ذات میں کوئی تاریکی ہو۔ اور پھر یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ اس کی اطاعت واجب ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہاں پر سورہ انفال میں پروردگار عجیب انداز سے فرماتا ہے، دیکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ آج گفتگو شب عاشور، اور میں کیا کہوں کہ نتیجہ لے کے جاؤں گا، کیا اوقات کسی کی اور کیا حیثیت، لیکن بہرحال کسی حد تک جو بات واضح ہو سکے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ قلب کیا ہے؟ یہ قلب وہ ہے کہ جو مرکز اور مصدر ہے ہمارے ہوش و حواس کا۔ قرآن کے مطابق دیکھو، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کے سینے کو کشادہ کر دے اس کے قلب میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ قلب وہ ہے کہ جو ہمارے ارادوں کو قابو میں رکھتا ہے، یوں کہیے کہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما کا کام کرتا ہے، یہ ہم کو چلاتا ہے۔ جب پوچھا گیا احادیث اور روایات میں کہ خدا کیسے انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے، تو جواب دیا گیا، دیکھو ظالم اور فاسق کے قلب اور ظالم کے درمیان خدا حائل ایسے ہوتا ہے کہ وہ حق کو حق نہیں سمجھ پاتا، باطل کو باطل نہیں سمجھ پاتا۔ اچھا تو مومن کے درمیان، مومن اور اس کے قلب کے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے؟ اللہ مومن اور اس کے قلب کے درمیان ایسے حائل ہوتا ہے کہ مومن کو روک دیتا ہے کہ وہ باطل کو کہیں حق نہ سمجھنے لگے اور حق کو کہیں باطل نہ سمجھنے لگے۔ یعنی کیا مطلب؟ پروردگار مومن کو بچا رہا ہے کہ اس کے دل اور اس کی ذات کے درمیان حائل ہو کے کہ دیکھو کبھی مومن تمہیں، ہم تمہاری خبرگیری کر رہے ہیں، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ کیا نگرانی؟
کہ کہیں تم حق کو باطل نہ سمجھ دو، کہیں کسی غلط راستے پر نہ چلے جاؤ، اور کہیں غلط کو صحیح نہ سمجھو، صحیح کو غلط نہ سمجھو۔ یعنی وہ خدمت کی جا رہی ہے پروردگار کی جانب سے، مومن کی وہ سیوا کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے دیکھو ہم تمہیں کبھی غلط راستے پر چلنے نہیں دیں گے، ہم تمہارے دل، اگر تمہارا دل کبھی غلط اطلاعات اور غلط علوم کی بنیاد پر کسی چیز کو صحیح سمجھ کے اس راستے پر چلنے لگ جائے تو ہم تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو کر تمہیں اس راستے پر جانے سے روک لیتے ہیں۔ کیسے روک لیتے ہیں؟ صبح عاشور آ جائے گی، صبح عاشور تک رہے گا یزید کے لشکر کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس کی ذات میں ایک ایسی طہارت نفسانی ہے، ہم روک لیں گے ہر کو کہ عصر کے وقت یہ ہر کے لاہور کو کہ یہ یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر کی طرف آ جائے، کیونکہ یہ ظالم نہیں ہے، اس نے ظلم نہیں کیا، اس کی ذات میں طہارت موجود ہے۔ یہ نہیں کہ مومن کے دل اور مومن کے ذات کے درمیان کہا یحول بین المرء وقلبہ، جو بھی انسان ہے ہم اس کے اور اس کے دل کے درمیان، چاہے آپ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، مومن کے دل کے درمیان اور مومن کے درمیان آ کر خدا حائل ہو جاتا ہے۔ غلط کو کہیں صحیح نہ سمجھنا، صحیح کو غلط نہ سمجھنا۔ اور کافر کے دل کے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے؟ ایسے کہ دیکھو ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ تم کبھی صحیح کو صحیح سمجھ سکو، ہم اجازت ہی نہیں دیں گے تم غلط کو غلط سمجھ سکو۔ فی خوضہم یلعبون قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہہ دو اللہ اور اس کے بعد انہیں اپنے غلط خیالات میں غوطہ لگانے دو، ڈوبنے دو، ہم یہ کرتے ہیں پروردگار۔ اس کا مطلب یہ کہ تو ہدایت سے روک دیتا ہے کافر کو، منافق کو، مشرک کو، کہا نہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ جمعہ، کہ دیکھو پروردگار کبھی ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، تم ظلم سے دور ہٹ جاؤ، ظلم کو چھوڑ دو، ہم تمہیں اچھا راستہ خود ہی بتا دیں گے۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ بہرحال گستاخی اور بے ادبی ہے، لیکن کیا کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے، جو مسلسل ایک اختلال آتا ہے تقریر میں، اور انسان ہے اب جو یہ مجھے ایک عارضہ ہے، یا آپ حضرات برداشت کیجیے اس کو اپنی بزرگواری کے تحت، اور مجھے معاف کیجیے گا تقریر میں بار بار خلل آتا ہے، تو اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ حائل ہوتا کیسے ہے؟ کیا چیز باعث بنتی ہے کہ ذات پروردگار قلب اور انسان کے درمیان حائل ہو جائے؟ اب سوال یہ ہے، آیت تو سمجھ لی، ترجمہ سمجھ لیا، معنی بھی سمجھ لیا احادیث کی روشنی میں، اب یہ کیا چیز باعث بنتی ہے؟ کوئی چیز بغیر وجہ کی تو نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کوئی کام لغو، عبث، بیکار، کسی حکمت اور دانائی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب یہ جو پروردگار قلب انسانی اور انسان کے درمیان حائل ہو رہا ہے، یہ کیوں حائل ہو رہا ہے؟ کس وجہ کے تحت حائل ہو رہا ہے؟ لہا مکتسبت وعلیہا مکتسبت، دیکھو تمہارے فائدے میں وہ چیز دیکھی جائے گی جو تم نے انجام دی ہے۔ لہا مکتسبت، جو نیکی انجام دی وہ تمہارے منافع اور نفع اور انٹرسٹ اور فائدے کے لیے ہے۔ وعلیہا مکتسبت، جو گناہ تم نے انجام دیا وہ تمہارے خلاف ہی جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ نیکی کی تو ہم پر احسان کیا، گناہ کیا تو ہماری بارگاہ سے تم نے کسی چیز کو کم کر دیا، ہماری خدائی میں، ہماری سلطنت میں، ہماری بادشاہت میں کوئی کمی آ گئی، نہیں۔ علیہا مکتسبت، لہا مکتسبت وعلیہا مکتسبت، جو تم نے گناہ کیا وہ تمہارے خلاف جائے گا، جو تم نے نیکی کی اس کا فائدہ تمہیں خود پہنچے گا۔ جب نیکی کی تو نیکی کے نتیجے میں پروردگار آتا ہے اور اس نیکی کا صلہ یہ دیتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر دل کسی غلط راستے پہ چلنے لگے تو کہیں کبھی کوئی ہم نے نیکی کی ہوگی، وہ نیکی کام آتی ہے اور پروردگار ہمیں غلط راستے پر، غلط خیالات پر جانے سے روک دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ بتائیے، اگر نیکی کی وجہ سے، عدل و انصاف کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے پروردگار ہمیں ہمارے دل سے جدا کر دیتا ہے، بڑی عجیب منزلت ہے۔ توحید اور وحدانیت کا بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ خدا حتیٰ انسان سے اس کے ارادے کو سلب کر لیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان کا ارادہ، اس کا قلب، اس کی روح، اس کا نفس انسان کو چلائے، پروردگار آ کر قلب انسانی اور انسان کے درمیان حائل ہو کر انسان کو برے ارادوں، برے افعال سے دور کر دیتا ہے، اور پروردگار کہتا ہے دیکھو اب ہم تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں گے، دیکھو اب ہم تم تک ہدایت نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ دونوں مثالیں تو موجود ہیں نا، کافر اور مومن کی۔ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ نیکی کے ذریعے ہوتا ہے۔ بات ابھی کی نا میں نے عرض کی، نیکی کے ذریعے۔ اچھا نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟
آپ سے پوچھا جائے نیکی کیا ہے، آپ کے پاس نیکی دیکھ کام، اچھا کام کس نے بتایا اچھا کام؟ جو خدا کیا ہے وہ اچھا کام، خدا آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے گھر میں، یا خدا سے آپ کا کوئی مواصلاتی رابطہ ہے؟ نہیں، رسول کو بھیجا تھا۔ آپ نے رسول کو دیکھا ہے کیا؟ قرآن کی بات کیجئے، قرآن نے ہدایت کے نظام کو کن 3 ستونوں پر استوار کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھو ہدایت خدا کی جانب سے عالم غیب سے چلے گی، اور عالم غیب سے چلنے کے بعد رسول تک آئے گی، رسول پر آ کر رک مت جانا، اولی الامر کو یاد رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی ولایت آپ کی روح پر حکم رکھتی ہے اور حکمرانی کرتی ہے۔ کیسے؟ سمجھیے، اگر اولی الامر کی آپ اطاعت نہیں کریں گے، جب اولی الامر کی اطاعت کریں گے تو وہ ہوگی نیکی، اور جب وہ نیکی ہوگی تو پروردگار کی رحمت جوش میں آئے گی، اور آپ کو اور مجھ کو، ہمیں اور ہمارے برے خیالات کو الگ کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اللہ کی ولایت ہے نا، کہ دیکھو خدا ولایت الہیہ اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ یحول بین المرء و قلبہ، یہ انسان کو اس کے افکار سے ہٹا دیتی ہے غلط، یہ انسان کو ہدایت تک پہنچا دیتی ہے، یہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان آ کر حائل ہو جاتی ہے۔ یہ ولایت اس وقت حائل ہوتی ہے کہ جب آپ اولی الامر کی اطاعت کریں، یعنی پروردگار جو آپ کے اور آپ کے برے خیالات کے درمیان آ کر حائل ہوتا ہے اور آپ کو روک دیتا ہے، یہ در حقیقت ولایت الہیہ ہے، جو کس کے ذریعے آپ کے نفس میں آتی ہے نفس میں آپ کے اولی الامر کے ذریعے۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ خدا کا وہی ولی ہے کہ جس کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جیسے خود خدا کی۔ ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ جب یہ آ گئی ولایت تو اب سمجھ میں آیا کہ ولایت کہاں تک ہے۔ جو میں نے پہلی تقریب میں کہا تھا کہ آپ کا کوئی چیز آپ کا قول ہوتی ہے، آپ بات کرتے ہیں خدا کی نگاہوں کے سامنے، آپ کچھ سوچتے ہیں خدا کے سامنے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں یہ خدا کے سامنے، یہ تینوں چیزیں خدا کے سامنے ہیں، لیکن یہ اس وقت نیک کہلائیں گی جب آپ اولی الامر کے حکم پر چل کر انہیں انجام دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جو آپ کو قبول کر رہا ہے اپنی بارگاہ میں، الوزن یومئذ الحق، قیامت میں وزن صرف حق کا ہوگا، یہ بغیر اولی الامر کے تصور کے ناممکن ہے۔ یعنی اولی الامر کی ولایت اور اطاعت ولایت الہیہ ہماری پیدائش سے پہلے تھی، یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہوگی۔ جب وہاں سے چلے تھے ولایت الہیہ کے ساتھ، یہاں پر زندگی گزاری ولایت الہیہ کے ساتھ، اور جب دوبارہ جائیں گے تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا ہمارے اور ہمارے افکار کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب حائل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ سب باتیں پیش آتی جو میں نے آپ کے سامنے کہی تھی۔ اب یہ قیامت کیا ہے؟ قیامت میں عذاب کس کو ہوگا، ثواب کس کو ہوگا؟ دیکھیے قرآن میں نے کہا نا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ جمعہ کی، خدا ہدایت نہیں کرتا کس کو؟ قوم ظالمین کو۔ اچھا، اگر خدا ہدایت نہیں کرتا قوم ظالمین کو تو اب ذرا چل کر دیکھ لیجئے قرآن سے کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ پروردگار نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن بدعا مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ دیکھو اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو منع کرے کہ مسجدوں میں خدا کا ذکر نہ ہو، دنیا میں ان کے لیے بڑی بھیانک ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کو بہت عظیم عذاب دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، اب پریشان مت ہوئیے، دیکھیے کہ کس کے کرتوتوں کی وجہ سے، کس کے کاموں کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈرنے لگے۔ من اظلم ممن افترى من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر نہ ہونے دے؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے پر تلا رہے؟ اب یاد رکھیے، اگر کہیں پر آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آئے کہ جس کو اس میں کوئی آر نہ ہو، کہ دھماکہ ہو، چاہے مسجد تباہ ہو، قرآن شہید ہو، تو یاد رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعی فی خرابہا،
جو کوشش کرتا ہے کہ مسجدیں منہدم ہو جائیں، مسجدوں میں دھماکے ہو جائیں، مسجدوں میں لوگ آتے ہوئے ڈریں، مسجد میں خدا کا ذکر کرنے نہ آ سکے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں بھی ان پر ذلت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور دوسرا ظلم کس نے کیا؟ من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں پکار کے پروردگار فرما رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان لگائے، تہمت لگائے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے وہ حکم دے دیا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کی جانب جھوٹی نسبت دے، اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ من اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ۔ اب ایک اور ظلم کا مصداق بیان فرمایا پروردگار نے کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اگر ایسی شہادت جو جس کو دینی واجب ہو اس شہادت کو چھپا کر لے جائے، جو شہادت کو چھپا دے، شہادت دینی واجب ہو، گواہی دینی واجب ہو، اس سے زیادہ بڑا کوئی ظالم نہیں۔ جو مسجدوں کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، ذکر خدا کرنے سے روک رہا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ جو خدا پر بہتان باندھ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا وقال اوحي الي ولم اوحي يوحى اليه بالشيء۔ دیکھو اس سے بڑا ظالم وہ ہے، ظلم کا مزداق ایک اور وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اوحی الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، ولم یوحى الیہ بشیء، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ قصہ بھی سن لیجیے ذرا، دو جملوں میں بتاؤں گا۔ کوئی صاحب تھے، وہ کسی بہت بڑے صحابی کے رشتہ دار لگتے تھے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے تم، رسول خدا اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھتے تھے، رسول خدا نے قرآن لکھنے کے لیے بلا لیا، وہ لکھتے تھے۔ اب جو قرآن میں سارے الفاظ ہیں وہ وہی تو الفاظ ہیں جو مکے کے لوگ بولتے تھے، مدینے کے لوگ بولتے تھے، جزیرہ نما عرب کے لوگ بولتے تھے۔ تو رسول خدا املا کروا رہے تھے قرآن کا، رسول خدا نے آیت لکھوائی، انہوں نے دیکھا یہ الفاظ تو مجھے بھی آتے ہیں، کہا بھائی یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا دیکھو یہ بات مت کہنا، اب میں اپنے دور کے حساب سے مثال دوں، میر حدیث، میر دبیر، مرزا میر در، میر تقی میر، علامہ اقبال، سب کے دیوان میں وہی الفاظ ہیں جو اردو میں موجود ہیں۔ کیا آپ اس طرح سے ان الفاظوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ کیا میں جوڑ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں میر علی سے مرثیہ پڑھوں، یہ سب تو لفظ مجھے بھی آتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں میر علی سے ہو گیا؟ نہیں حضور، جوڑنے کا تو سارا کمال ہے، کمال سارا جوڑنے کا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے زیادہ جھوٹا اور ظالم کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوئی ہے، ولم یوحى الیہ بشیء، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں ہے۔ اب یہ سب کے سب ظالم ہیں، یہ سب کے سب ظالم ہیں، ظلم کیا، پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہاں سے ذرا آیت سن لیجیے کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ کہہ رہا ہے دیکھو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ قیامت کا دن یاد رکھنا ایسا ہوگا، ورڈ دیکھیے اب الفاظ خدا نے کیا انتخاب کیے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم پروردگار رحمان کی بارگاہ میں متقین کو گروہ گروہ بنا کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ کتنا احترام سے پروردگار نے متقین کا ذکر کیا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو، کافروں کو حکاتے میں جہنم کی طرف لے کر داخل کر دیں گے۔ لفظ دیکھیے آپ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، حکاتے میں لائیں گے کس کی طرف؟ جب متقین کی بات کی کہا رحمان کی طرف۔ یہ رحمان کیوں کہا پروردگار نے؟ پروردگار کے نام ہے علیم، قدیر، جلیل، خبیر، کریم، رحیم، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، رحمان کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت تقسیم ہوگی نا تو پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوگی۔ یہ جو ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، یہ پروردگار کی رحمت کے سائے میں جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، گروہ گروہ بن کر لوگ آئیں گے، متقین، ہم انہیں لے کر آئیں گے اپنی جنت کی جانب۔ ہم وہ ہیں جو رحمان ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا اپنی رحمت کے بارے میں سورہ اعراف میں کہ دیکھو عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب اسے جا کر چھوئے گا کہ جس کے بارے میں ارادہ کروں گا، میری مشیت ارادہ کرے گی۔ یاد رکھنا
میرے عذاب کے تم لوگ خود مستحق، تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود میرے عذاب کا مستحق بنایا، ورنہ میری رحمت تو ہر چیز کو اس نے اپنے سائے میں لے رکھا تھا۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کل دعائے کمیل پر گفتگو گزری نا کہ دیکھ پروردگار رحمتک التی وسعت کل شیء، تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لے رکھا ہے۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، دیکھو میری رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب میرا اس تک پہنچے گا کہ جس کو میں چاہوں گا۔ پروردگار تیری مشیت کب چاہے گی کہ اسے عذاب ہو؟ کیونکہ اس نے خود ایسے کام کیے ہیں، اب میری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے عذاب کروں۔ ادھر قیامت میں جب متقین کو لے کر جائے گا تو رحمت کے سائے میں لے کر جائے گا، یعنی متقین وہ لوگ تھے کہ اللہ نے جس رحمت کے سائے میں انہیں رکھا تھا یہ اسی رحمت کے سائے میں رہے۔ یہ جو کفار منافقین مشرکین تھے، ان کے کرتوت ایسے تھے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور پروردگار کی رحمت سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ اب یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، وہ پروردگار رحمت کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ جب پروردگار رحمت کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اب قیامت کا منظر ہے، سکوت طاری ہے، 1,24,000 انبیاء قیامت کے میدان میں موجود ہیں۔ سورہ نبا نے عجیب انداز سے آواز دی، دیکھو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب۔ عجیب مرحلہ، عجیب مرحلہ ہے، قیامت کو سمجھیے قرآن سے۔ پروردگار فرما رہا ہے دیکھو ہمارے سامنے سب بنا کر کھڑے ہوں گے، قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ کون کھڑے ہوں گے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ، اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، رضوان جنت، مالک جہنم، ملائکہ عذاب، ملائکہ رحمت، کروبیان، فرشتے، سب کے سب ہمارے سامنے سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ کیا صرف ملائکہ کھڑے ہوں گے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت میں روح بھی کھڑی ہوگی، ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ روح کیا آپ کی صلوات کی بڑی مہربانی، آپ کی صلوات نے جہاں کو ثواب دیا، ان لوگوں نے ثواب کمایا، میری مشکل کو حل کر دیا۔ ایک درود اور بھیجیے گا، خود ادا آ چکے نا۔ دیکھیے تقریر کے مرحلے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے جہاں تک جانا ہے انشاءاللہ بحول و قوہ الہی اور صدقے میں آپ حضرات کی دعاؤں کے جو مہمان ہے جناب سیدہ کہ کسی منزل تک پہنچا دوں۔ من اظلم ممن افترى على الله كذبا، من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، جس نے مسجد کو تباہ کیا، جس نے اللہ پر بہتان لگایا، جس نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا، یہ سب ظالم ہیں۔ اب یہ آیت قیامت میں، اور پروردگار نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، مجرمین کو جہنم کی طرف ہم بھیجنے کے دھکیل کے ہکا کر، نسوق المجرمین ہکائیں گے۔ کتنی اوقات کی نہیں کہ پروردگار کے جہنم میں چلے آئیے، ہکا کر بھیجیں گے حیوانات کی طرح۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے جنت اور جہنم دو آپس میں مخالف چیزیں ہیں نا۔ جب جنت اور جہنم کی بات آئی، اور ایک تو جنت اور جہنم ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں، اور دوسرے مجرم اور متقی یہ بھی مخالف ہیں۔ جب متقی کے بارے میں کہا، مومنین کے بارے میں کہا، تو یہ کہا کہ ہم انہیں رحمان کی طرف لے کر جائیں گے، جنت کا ذکر نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر پروردگار تو مجرمین کو جہنم کی جانب بھیج رہا ہے تو متقی کے بارے میں تم یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ تھوڑا سا اس کو محسوس کیجیے بات کو۔ کیا نکتہ ہے یہاں پر؟ نکتہ یہ ہے کہ ابھی رحمت الہی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ رحمت الہی ابھی کسی کا انتظار کر رہی ہے، ابھی ٹھاٹے مارے گا دریائے رحمت الہی، ابھی پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ تلاطم اٹھے گا کہ 1,23,999 پیغمبر دیکھیں گے، یہ میں نے ایک پیغمبر کو کم کر کے کیوں کہا؟ کیونکہ قیامت در حقیقت اسی کی ذات سے نکل کر آئے گی۔ رحمت ابھی کسی کا انتظار کر رہی ہے، جب وہ ہستی آئے گی تب رحمت کی بات ہوگی، تب جنت تقسیم ہوگی۔ ابھی تم ہماری رحمت کے سامنے آؤ، اچھا دیکھو تم لوگ تو جہنم میں چلے آؤ، تم سے ہمیں کوئی کام نہیں، لیکن تم لوگ جو آ رہے ہو نا، دیکھو یاد رکھنا تم رحمت کے سائے میں جو جنت کی جانب جا رہے ہو، تو ابھی ہماری رحمت کو کسی کا انتظار ہے۔
جب وہ ہستی آئے گی تب رحمت اپنا تلاطم شروع کرے گی، تب رحمت اپنی تجلی دکھائے گی، تب رحمت اپنی بلندی دکھائے گی، تب رحمت اپنی ہماگیری اور وسعت دکھائے گی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جب ہم نے بھیج دیا تو دیکھو آئیے دوبارہ سورہ نبأ کی پہلی آیت، اما یتساءلون، حبیب یہ تجھ سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ حبیب یہ تجھ سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا ایک مسئلہ وہی بات ہے کہ مولانا اب یہ آخری مجلس سے جملہ مجھے کہنا تھی، مولانا بڑی لمبی طویل تھکا تو مختصر طریقے سے بات دیکھیے میں کیا کروں، نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ، یہ بھی میں حق ادا نہیں کر پاتا رتی برابر، اگر حق ادا کرنے پہ آیا آتی تو نہ جانے کیسے گفتگو کرے، وہ تو یقیناً میرے بس سے باہر ہے۔ تو ایک ایک آیت کو آپ دیکھیے کس طرح سے پروردگار قرآن میں الفاظ کو لے کر آ رہا ہے اور الفاظ کا تسلسل پروردگار عالم بشریت کی فکر کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ قرآن کو توجہ سے پڑھو، ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھو، یہ لفظ ہم کیوں لائے ذرا غور تو کرو۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، حبیب یہ تم سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ اس عظیم خبر کے بارے میں پوچھیں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قیامت جو وجود میں آئے گی، جو خلقت میں آئے گی، جو پروردگار قیامت کی مخلوق ہے نا، پروردگار کے ارادے کے تحت ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ قیامت ہے کیا، یہ قیامت کہاں سے نکل کر آئے گی؟ قیامت نام کس کا ہے؟ مجرم جہنم میں چلا جائے، متقی رحمان کی رحمانیت کے سائے میں آ جائے۔ یہی کہا نا آیت نے کہ ہم متقی کو رحمان کی طرف لے کے جائیں گے اور جہنمیوں کو مجرمین کو لے کر جائیں گے کس کی جانب؟ جہنم کی جانب۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی تو یہ بتائیے کہ متقی بنا کیسے؟ متقی بنا کیسے؟ قیامت نام ہے ولی الہی کی روح کے پھیلاؤ کا۔ قیامت نکل کر آئی ہے رسول خدا کی روح سے، قیامت نکل کر آئی ہے رسول خدا کے جسم سے، قیامت نکل کر آئی ہے رسول خدا کے نفس سے، اور جب رسول خدا کے نفس کی بات آئے گی تو قرآن میں جا کر دیکھیے قرآن نے کس کو رسول کا نفس کہا۔ یہ قیامت در حقیقت تجلی ہے علی ابن ابی طالب کی روح کی۔ کل میں نے عرض کیا نا کہ قیامت تجلی ہے رسول خدا کے انوار کی، لیکن رسول خدا براق پر جا رہے ہیں، رسول خدا سے پہلے کوئی ہستی جنت میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی رحمانیت اور رحمیت رسول کے منتظر اور رسول کی رحمانیت اور رحمیت فاطمہ کی منتظر۔ فاطمہ جنت میں جائے گی تب رسول جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو رحمانیت اور رحیمیت ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو قیامت میں رحمان کی جانب لے کر جائیں گے۔ حبیب یہ کس کے بارے میں فکر سوچ رہے ہیں، یہ کس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ اس عظیم خبر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ قیامت میں اچھا برا میزان ترازو، یہ میں نے پہلے عرض کیا، اب اور واضح کر کے عرض کروں کہ یہ جو ترازو کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے، یہ درجے جو جنت کی درجہ بندی ہوگی، یہ جو آخری نماز ہوگی کس کی ہوگی؟ آخری نماز روزہ ہوگا کس کا ہوگا؟ آخری حج ہوگا کس کا ہوگا؟ یعنی وہ نیک عمل کہ ان سے آگے کسی انسان کا کوئی عمل نہ ہو، وہ رسول کا عمل ہوگا۔ رسول کے عمل کے ذریعے سب کے اعمال کو تولا جائے گا کہ دیکھو تمہارے عمل کا رسول کے عمل سے اتنا فاصلہ، جنت میں بھی اتنی ہی دور رسول سے جگہ ملے گی، تمہارے اعمال رسول کے اتنے نزدیک، جنت میں بھی اتنے ہی نزدیک جگہ ملے گی۔ یعنی جس نے دنیا میں رسول خدا کی ذات سے نکلے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہاں پر ویسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ جنت اس کا مطلب ہے نام ہے رسول خدا کے نفس اور روح کی تجلی کی۔ اگر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، اب آئیے ذرا چلیے کہ عجیب معاملہ ہے کہ رسول خدا موجود، لیکن امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی، اول من یشسو للخصومت یوم القیامت بین یدی الرحمن، کون ہے وہ جو قیامت میں سب سے پہلے دو زانو گھٹنوں کے بل بیٹھے گا، پیر کی انگلیوں پہ اپنے بدن کا سہارا دے کر گھٹنوں پہ بیٹھ کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا پروردگار جس نے مجھ سے دشمنی کی تھی میں تجھ سے اس کا حساب چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ فرمایا انا اول من یشسو للقیامت یوم القیامت للخصومت،
بین یدی الرحمن، پروردگار نے اپنے جس نام کو استعمال کیا تھا وہ رحمان کا تھا. متقین رحمان کی طرف جائیں گے. میری رحمت جس کو چاہوں گا، رحمت نے میری سب کو دائرے میں لیا ہوا ہے. رحمان کی بارگاہ میں متقین جائیں گے. متقین رحمان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح اور فرشتے پروردگار کے سامنے کھڑے. لا یتکلمون، کھڑے تو ہیں، بول نہیں پا رہے. ارے یہ کس کی زبان ہے جہاں پر جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، آدم سے لے کر رسول خدا تک خاموش ہیں. امام بخاری کہہ رہے ہیں ایک آدمی ایسا ہوگا قیامت میں تمام مخلوق خاموش ہوگی، لیکن ایک انسان بولے گا پروردگار جس نے مجھ سے دشمنی کی تھی دنیا میں تجھ سے اس کا حساب چاہتا ہوں. اس کی روح کی کیا طاقت ہوگی، اس کی زبان کی کیا طاقت ہوگی کہ جہاں پر روح گفتگو نہ کرے، جہاں جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، رضوان، مالک، خازن جہنم و بہشت خاموش، لب نہیں ہلا پا رہے. لا یتکلمون. اور سنتے جائیے ایک اور نکتہ، نہ جانے کون کون بیٹھا ہو مجلس میں، واو نہیں آئی یہاں پر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، پروردگار کہہ سکتا تھا ولا یتکلمون، لیکن مسئلہ اتنا حساس ہے کہ پروردگار نے دو الگ چیزوں کو بتایا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. اس حد تک قیامت کے میدان میں سکوت حاکم ہے. اتنا خطرناک موت کا سناٹا ہے، لوگوں کی زبانیں گم ہو چکی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کوئی کہتے مولانا اپنی توہین کر دی فرشتے کی ملائکہ کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. مجھے نہیں پتا آپ حضرات وہاں تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں. دیکھیے وہاں پر رحمان کی بارگاہ میں متقین گئے، رحمت اس کی، اس نے ہر ایک کو احاطے میں دے رکھا ہے. پروردگار کا ہمارا کہ دیکھو یہ رحمانیت کے سائے میں آئیں گے، ملائکہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، روح میرے سامنے کھڑی ہوگی. یہ روح کیا ہے؟ بعض نے کہا جبرائیل ہے، بعض نے کہا جبرائیل سے بھی آگے کی کوئی طاقت ہے. جو بھی ہو بہرحال اس بحث میں نہیں جانا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک، رسول خدا کو میں نہیں کہوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں رسول خدا کا نام کیوں نہیں لے رہا، لیکن رسول خدا بھی خاموش، انبیاء خاموش، اولیاء خاموش، ملائکہ خاموش، صحابہ خاموش، امہات المؤمنین خاموش، تابعین خاموش، جتنے بھی علماء، کبراء، فقہاء، محدثین، عرفاء ہیں، سب کے سب خاموش. کیوں خاموش؟ جب ملائکہ کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. یہ ملائکہ وہ تھے کہ جب پروردگار نے آدم کو بنایا تھا تو پروردگار سے بحث کر رہے تھے. ارے ملائکہ آج زبانوں پہ تالے کیوں پڑ گئے؟ آج زبانوں پہ تالے کیوں پڑ گئے؟ ہے کوئی ایسی ہستی کہ جس کی ذات میں پروردگار کی ربوبیت جلوت کو ہے کوئی ایسی ہستی کہ جس کی ذات میں عبودیت اپنی پوری تجلی دکھلا رہی ہے کوئی ہستی کہ جس کے آگے تمام انبیاء کی حقیقت مان پڑ چکی ہے کوئی ایسی ہستی کہ جو توحید کے اس مقام پر ہے کہ جہاں پروردگار اور اس ذات کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. کوئی ایسی ہستی کہ پوری کی پوری قیامت اس کے وجود کے طفیل وجود میں آئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس نے کہا بخاری میں کہ سب سے پہلے جو انسان ہوگا میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا، دو دانوں گھٹنوں کو زمین پر رکھوں گا، پیر کی دو انگلیوں کو یوں رکھوں گا جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں لیکن انگلیوں کے سہارے بیٹھے گا. یہ کون ہستی ہے؟ کہ اول من یشسو یوم القیامت للخصومۃ بین یدی الرحمن، وہ میں ہوں گا. پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرشتے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، روح ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. لا یتکلمون، یہ گفتگو نہیں کر پائیں گے. الا من اذن له الرحمن، مگر یہ کہ خدا جس کو اجازت دے. پروردگار ایک سوال ہے تجھ سے، خدا سے، جب تم نے آدم کو خلق کیا تو اس وقت تم نے کہا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، خدا اے رحمان جس کو اجازت دے وہ بولے، باقی سب خاموش ہو جاؤ. یہ آج کیا سلسلہ ہے پروردگار؟ یہ آج کا سلسلہ ہے کہ تو فرما رہا ہے لا یتکلمون، یہ بول نہیں پا رہا ہے، زبان نہیں ہل رہی، زبانیں ڈوب ہو چکی ہیں. توحید کی ایسی تجلی دیکھ رہے ہیں، وہ ضعیف تجلی تھی آدم. یہ جو آج تجلی ہے یہ کوئی دوسری تجلی ہے. زبانیں ڈوب ہو چکی ہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، خدا جس کو اجازت دے گا وہ گفتگو کرے گا، اور گفتگو کوئی نہیں کر سکتا. اور خدا جس کو اجازت دے گا وہ سوائے سچائی کے، سوائے صحیح بات کے نہیں کہے گا. تو اب سمجھ میں اگر یہاں تک بات آ گئی کہ من اظلم ممن افترى على الله كذبا، ظالم کون؟ رحمان کی طرف سب کو جانا ہے. سب کی زبانیں چپ، ملائکہ چپ، روح چپ،
انبیاء کا ذکر ہی نہیں ہے. پروردگار ہمارا الا من اذن له الرحمن سب کے منہ پر تالے پڑے ہوئے. یہ فرشتے جو خدا سے اپنی عبادت کو جتلا رہے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار یہ تو ایسی مخلوق کی بیکار سے خلق کر رہا ہے. يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ یہ فساد بھی پھیلائے گا, خون بھی بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری عبادت بھی کرتے ہیں. پروردگار نے کہا اتنی عالم والا تعلم. پھر وہ پورا واقعہ جو آپ کو پتا ہے, یہ فرشتے جو وہاں پر اتنا بڑھ بڑھ کے اپنی عبادت کو پروردگار پر جتلا رہے تھے, یہ آج خاموش بیٹھے. کیوں؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج کوئی ایسی تجلی میدان قیامت میں آ چکی ہے کہ جس کی حقیقت کو فرشتے درد کر کے خاموش ہیں, یا فرشتے درد کر کے خاموش ہیں, یا پروردگار نے ان سے اذن چھین لیا ہے, یہ حقیقت چھین لی ہے, یہ اجازت چھین لی ہے کہ یہ بول نہ پائیں. انا اول من یجسو للقیامت یوم القیامت للخصومت بین یدی الرحمن. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا رحمان کی بات ہو رہی ہے, رحمان کی بات ہو رہی ہے. یہ پروردگار کی رحمان کی رحیمیت منتظر ہے کسی کی کہ کوئی آئے گفتگو کرے تو رحمان کی رحیمیت میں تلاطم آئے. یہ کہا انہوں نے, جا کر دیکھیے, کہا سب سے پہلے جو شخص پروردگار کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بارگاہ ایزنی میں اپنے دشمنوں کے ساتھ فیصلے کی درخواست کرے گا وہ میں ہوں گا. حدیث نے لکھا کہ یہ کس نے کہا؟ یہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں قیامت میں پروردگار کے سامنے بیٹھ کر کہوں گا پروردگار سب سے پہلے تو میرا حساب کر, جو لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی, یہ رسول خدا کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی وہ کہاں گئے؟ اس سوال کا جواب مجھ سے مت مانگیے کہ رسول خدا کے بھی تو بہت سے دشمن تھے, وہ کہاں گئے؟ امام بخاری سے جا کر پوچھیے, حدیث انہوں نے لکھی ہے, حدیث میں نے نہیں لکھی. اب حدیث کے راوی نے اپنی طرف سے تفسیر دی, اور تفسیر سے مجھے کوئی کام نہیں, مجھے تو حدیث سے کام ہے جو علی بن ابی طالب کی زبان سے لکھی ہے. میں کیوں کسی راوی کی بات مانوں, یا میں کسی عالم کی بات کیوں مانوں؟ اگر مجھے کسی دوسرے عالم کی بات ماننی ہو اور اس کے نظریات پر چلنا ہو تو میں اپنے سر سے اماموں اتار کے آپ ہی کے ساتھ نیچے بیٹھ جاؤں. میں میری اپنی ایک نظر میں نہیں ماننا کسی راوی کی بات, میں کیوں مانوں؟ علی بن ابی طالب کے جملوں میں کسی کے بات کو ایڈ کیوں کروں؟ جو بات علی نے کہی وہ یہ انا اول من یشهد القیامت یوم القیامت بین یدی الرحمن. سب کو رحمان کی طرف جانا ہے اور رحمان علی کی طرف دیکھ رہا ہے. درود بھیجے محمد علی. تو سب پروردگار کی طرف جا رہے ہیں اس کی رحمت کے سائے میں. پروردگار کی رحمت علی کو دیکھ رہی ہے. سوال, یہ رسول خدا کا ذکر کیوں دیا ہے؟ کہ علی رسول خدا سے بڑے؟ استغفر اللہ, نعوذ باللہ. پیغمبر رسول ہے, نبی ہے, یہ پھر علی کیوں ہے, پیغمبر کیوں دیا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب سننے کے لیے تیار ہیں تو رسول خدا نے کیا کہا تھا قرآن میں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگار میرے بعد میری قوم نے, میری امت نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا. شکایت صرف ایک کریں گے رسول خدا پورے قیامت میں, پورے قرآن میں ایک شکایت ہے, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اگر قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, اور اگر رسول یہ شکایت کریں کہ یہ قرآن, تو اب رسول اگر یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں اس کی حقیقت ہے وہاں علی, جہاں علی وہاں قرآن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے علی کو سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ کیا ہے, علی ابن ابی طالب کا زہد کیا ہے, علی ابن ابی طالب کا تقویٰ کیا ہے. اپنے کردار کو علی کے کردار میں ڈھالے تاکہ قیامت میں علی یہ نہ کہے پروردگار سب سے پہلے تو میرے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا حساب کتاب کر. اچھا یہ علی کیوں آئے؟ کیونکہ علی کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی روایت ہے کہ رسول خدا نے علی سے فرمایا تھا یا علی
علی انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے نفس ہو، آخرت میں بھی میرے نفس ہو۔ رسول خدا نے در حقیقت علی کو بھیج کر کہا دیکھو قیامت نام ہے نفس مصطفیٰ کی تجلی کا، اور علی نام ہے میرے نفس کی تجلی کا، تو علی کو زیادہ دے کر میں سمجھنا کہ مصطفیٰ کہاں ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے ساتھ یاد رکھیں، اگر رسول خدا کسی ذات کو اپنے ساتھ متصل کر دیں تو بلا وجہ نہیں کرتے۔ شب عاشور اور شب 11 محرم، ان سے زیادہ کٹھن رات اہل بیت پر نہیں ہے۔ آپ حضرات مجلس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یا اذاخانے بند ہو جائیں گے تو جلوس نکلے گا انشاءاللہ۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن امت سے وہ جناب سیدہ اس عزاداری کے ذریعے سوال کر رہی ہیں کہ دیکھو میرا گھر کربلا میں ایسا لٹا، اس طرح سے برباد ہوا سیدہ کا گھر کہ صبح کو جہاں پر ایسے ایسے شہزادے، خوبرو نورانی شہزادے تھے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عزیزوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ باقی کیا کرے، شب عاشور کی مسائل پڑھے انسان، جیسے کہ شہداء کے اتنی بھی توفیق ہے کہ مسائل سے جب شہداء کا ذکر ہو جائے، امید یہ ہے کہ مادر سے بھی شہداء سب پر رحم فرمائے۔ دیکھیے اصحاب نے جو حملہ کیا، 49 اور 50 یا 50 کے قریب اصحاب پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر گئے۔ اب بعد جب شہید ہو گئے تو مقتل کے جملے ہیں بعد الانکسار کی وجہ حسین، اب حسین کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو چکے۔ ایک دفعہ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ حسین تنہا رہ گئے، لشکر دوڑتا ہوا خیموں کے قریب آیا، حسین بن علی نے حملہ کیا، اس اکیلے مظلوم امام نے لشکر کو دھکیلا۔ عزیزو، آپ کو یاد ہے حسین بن علی نے شب عاشور عبادت میں گزاری، کبھی نماز پڑھ رہے تھے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تسبیح، تقدیس، تحلیل، قرآن کی تلاوت۔ جب انسان رات بھر عبادت کرے نا، جسمانی بھی اور زبانی بھی، جسمانی عبادت رکوع، سجود، قیام، قعود، اور زبانی عبادت دعاؤں کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، تو صبح کے وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ ذرا آرام کر لے اور کچھ کھا پی لے، کیونکہ رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے جسم پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین بن علی نے جب انسان مسلسل تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو حلق خشک ہو جاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریب میں 10 دفعہ پانی پیتا ہے۔ اور پھر صبح عاشور حسین نے آرام نہیں کیا، کبھی کسی ساتھی کی لاش لائے، کبھی کسی ساتھی کی۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جب امام حسین نے بعض دفعہ گئے ہیں نا دوستوں کی، ساتھیوں کی لاشیں لانے کے لیے، تو جنگ بھی کی ہے، اس میں حسین کے جسم پر زخم لگے ہیں۔ یعنی حسین جب رخصت کے لیے آئے ہیں نا، خیمے میں اپنی بہن کو بلایا، ماں کی کنیز فضہ کو بلایا، سکینہ اور رقیہ کو بلایا، تو یہ مت سمجھیے کہ حسین اس طرح سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جیسے عباس گئے تھے، جیسے علی اکبر گئے تھے۔ حسین کی جنگ کا انداز نرالا ہے، پیاس کی شدت ہے، حلق میں کانٹے پڑ چکے ہیں، لب خشک ہو چکے ہیں، بدن پر نقاہت طاری ہے۔ جب جبرائیل نے حضرت آدم کے سامنے مولا کے مصائب پڑھے تو آدم سے برداشت نہ ہو سکا۔ کس جملے پر کہا؟ آدم جو آخری نبی کا نواسا ہوگا نا، شہادت سے پہلے اس کی پیاس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا غبار چھا جائے گا نقاہت کی وجہ سے۔
بس ایک دفعہ مولا نے آواز دی، یا زینب و یا رقیہ، بقاطع کے مطابق و یا سکینہ و یا فضہ علیکم بنت السلام، اے ماں کی کنیز فضہ، اے بہن زینب، اپنی بھتیجیوں کو، بیٹیوں کو، بھانجیوں کو، سب کو بلایا اور ایک دفعہ آخری سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کی آواز آئی، بیویوں نے ایک دفعہ گھیرا ڈال کر وہ محمد ابا علیہ کی آوازیں بلند ہو گئی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ایک ننھی سی 3 سالہ بچی آئی، امام حسین کی ابا کا دامن تھام کر کہا، یا ابتا استسلمت للموت، کیا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ بس ایک دفعہ حسین خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، مقتل کے مطابق نظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں بائیں نظر ڈالی، شاید دیکھنا چاہ رہے ہو تو مولا میں کہوں گا وہ مدینہ تھا جب آپ گھوڑے پر بیٹھ رہے تھے، تو شاید اکبر نے لگامیں تھامی ہو، عباس نے رکابیں تھامی ہو، بھانجے بیٹے بھتیجے نزدیک تھے، کس عزت و احترام کے ساتھ آپ ذوالجلال پر تشریف فرما ہوئے، لیکن اللہ اکبر، ایک دفعہ گنج شہیدہ پر حسین نے نظر ڈالی ہوگی، ساتھیوں کے جنازے نظر آئے ہوں گے، ذوالجلال پر بیٹھے زینب کو الوداع کہا، ایڑ لگا کر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ علامہ شوشتری فرماتے اب جو حسین نے سبب یاد کیا تو ذوالجلال نے اپنے چہرے کو اپنے صبح کی طرف پھیرا، مولا ذرا میرے صبح کی طرف دیکھ لیجئے۔ اب جو حسین نے صبح کی طرف دیکھا تو ننھی سکینہ ذوالجلال کے صبح سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے ذوالجلال، میرے بابا کو میدان نہ لے کر جا۔ حسین اترے ذوالجلال سے، تپتی ہوئی زمین پر بیٹھے، بچی کو ذوالجلال کے صبح سے الگ کیا، اپنے آغوش میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، گالوں کا بوسہ دیا ہوگا، تسلی دے کر خیمے میں بھیجا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا یہ وہی بچی ہے نا کہ جس کے لیے اتنے آرام سے زمین پر بیٹھے، ارے بوسہ لے کر خیمے کی جانب روانہ کیا۔ ارے مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے تو دیکھتے اس بچی کے کانوں سے کیسے خون بہ رہا ہے۔ بس ایک دفعہ حسین میدان کی جانب گئے، حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ عجیب کام کر رہے حسین ابن علی، بہن زینب خیمے میں، کان حسین کی آواز پر لگے ہوئے ہیں، سلام ہو ہمارا زینب اولیاء پر۔ باپ نے بھائی کے حقوق کی اتنی پابند کہ جب تک حکم دیا خیمے میں رہی، بھائی کا کان بھائی کی آواز پر لگے ہیں۔ حسین حملہ کرتے ہیں، لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں، سینے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، خیمے کا رخ کر کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بہن زینب گھبرانا مت، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ تمہارا ٹیلے سے اتر کر فوجوں کو پیچھے دھکیلا، پانی لینے کے لیے شریعے پر اترے۔ کسی نے کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ ارے لشکر تمہارے خیمے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اب ایک دفعہ حسین دوبارہ خیمہ گاہ کی طرف آئے، لشکر کو دوبارہ دھکیلا، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ بس ایک دفعہ لگا اپنی رکابوں پر زور دے کر گنج شہیدہ کا رخ کیا۔ جب مدد پر بہت زیادہ زخم پڑ گئے نا، جب مدد کے لیے کوئی نہ آیا تو گنج شہیدہ کا رخ کیا۔ بریر کا لاشا ہے، ابو مسلم کا لاشا ہے، ابو سمامہ سائدی کا لاشا ہے، علی اکبر وہاں موجود ہے۔ ایک دفعہ گنج شہیدہ کا رخ کیا اور یہ کہا یا فرسان الحجہ فالکم انادیکم فلا تجیبون، ارے میرے شہ سوارو، حسین تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، ارے حسین اکیلا ہے، اٹھو مدد کے لیے آؤ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا لاشوں میں تھر تھری پیدا ہوئی، ارے مولا ہمیں موت نے آپ سے جدا کر لیا ہے، اگر اتنے الہی ہو ابھی آپ کے پاس دوڑ کر آ جائے۔ حسین نے دوبارہ جنگ شروع کی، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ بھائی یاد آیا، کون سا بھائی؟ وہ بھائی کہ جسے دارالمنارہ کی چھت سے گرایا گیا تھا۔ اے بھائی مسلم، وہ مسلم نے مرنے سے پہلے حسین کو سلام کیا تھا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال مسلم کو یاد نہ کرے؟ ایک دفعہ کوفے کا رخ کیا، کہا مسلم ہانی ابن عروہ، ارے مسلم نے کو ہانی کو یاد کیا۔ پھر لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ حسین کی جد کیسے تھی؟ لشکر کو پیچھے دھکیلتے ہیں، پھر خیمہ گاہ کے پاس آتے ہیں، فاطمہ کی بیٹیوں کو اپنی آواز سناتے ہیں، پھر دوبارہ لشکر کو دھکیلتے ہیں۔ فرماؤ بسہم، ایک ظالم نے ایک تیر پھینکا جو حسین کے حلق میں آ کر یستریح ساعتاً، حسین نے اس تیر کو کھینچا، رکے تھوڑا سا رکے، سانسیں بکھر چکی ہے اور 57 برس کا سن ہے، جوان بھائی کا لاشا بھی تو اٹھایا ہے نا،
جوان بیٹے کا لاشا بھی تو اٹھایا ہے. حسین کی سانسیں بکھر رہی ہے. اب سانس لینے کی ہمت نہیں. حسین بمقام یستریہ سعادت حسین تھوڑی دیر کے لیے رکے تاکہ سانسیں بحال ہو سکے. وہ رواقوں میں آ جائے. ایک ظالم نے پیشانی پر پتھر مارا. یہ وہ جگہ تھی جہاں فاطمہ کو سالیا کرتی. بس ایک دفعہ اترائی میں اترے. لشکر کو حسین پر ضرب کاری لگ چکی ہے. کہیں سے تیر لگے, کہیں سے نیزے آئے. اللہ, ارے میرا مولا گھوڑے سے زمین پر. ایک دفعہ زمین کربلا لرزی. ایک جملہ سنتے جاؤ عزیزو. فاطمہ کے چاند کی مظلومیت کا اندازہ کرو. حسین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں. عباس گھوڑے سے زمین پر گرے, علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے, قاسم اور محمد گھوڑے سے زمین پر گرے, اولاد عقیل گری, بنی ہاشم گرے, دوست گرے. جو بھی گرتا تھا مدد کے لیے کس کو بلاتا تھا؟ مولا مدد کو آئیے. حسین پیرانہ شادی کے باوجود, کمزوری کے باوجود عباس چلو, علی اکبر چلو, بلا صحابی گرائے, اس کے لاشیں کو اٹھا کر لائے. جب میرا مولا حسین گرا, اب حسین مدد کے لیے بلائے. ارے تو کس کو بلائے؟ خیمے میں رسول کی بیٹی زینب ہے, ایک بیمار بیٹا ہے, بلائے کس کو؟ خبر کیسے جاتی تھی؟ خیموں میں خبر حسین لے کر جاتے تھے. اب خیموں میں خبر کیسے جائے؟ ذوالجلالہ نے اپنے سر کو جھکایا, حسین کے جسم کے خون سے اپنی یال کو تر کیا, دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا. خیمے کے دروازے کے اندر آیا. بیویوں نے دیکھا طائرائن السرج ملویت, ارے دیکھا گھوڑے کی زین کٹ چکی ہے, بدن میں تیر پیوست ہے, رکابیں کٹی ہوئی ہیں, ارے پیشانی خون سے تر ہے. بسوا محمدہ بالیہ کی آوازیں آنا بلند ہوئی. سکینہ آگے بڑھی, آگے بڑھی سکینہ, سکینہ آگے بڑھی. سکینہ نے کہا ذوالجلال میں سمجھ گئی تیرا بابا دنیا سے چلا گیا, میں یتیم ہو گئی, سیدہ کا چاند ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. لیکن تیرے ذوالجلال مجھے ایک بات بتا, مجھے بڑی پیاس لگی ہے, لیکن میں صبر کروں گی. میں فاطمہ کی پوتی ہوں, میں امامت کا دفاع کرنا جانتی ہوں, میں امامت کی ذات کو فنا ہوں, یہ بتلاؤں گی. تیرے بابا کے ذوالجلال مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا کو جب گیا تھا نا دفتر کی جانب, تو میرا بابا بہت پیاسا تھا. مجھے یہ بتا دے, ہر چکی آبی اب قتل عطشانہ, میرے بابا کے گلے پر جب چھری چلی تھی نا تو میرے بابا کو پانی دیا گیا, ارے یا سوکھے لبوں کے ساتھ گلا کاٹا گیا. سکینہ ذوالجلال کے پاس آئی, زینب حسین کے پاس گئی. اب جو دیکھا فرزند رسول ہے, فرعین الشبر جالسا علی صدرے آخذا بلحیتے. ایک دفعہ زینب نے فریاد کرنی شروع کی, ارے لوگوں یہ رسول کا چہیتا ہے, ارے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا ہے. جب دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا, عرب میں رسم تھی عورت دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتی تھی, اپنے مدد کرنے والوں کو بلاتی تھی. ارے بلائے تو کسے بلائے, ان لائنوں میں کوئی انسان نہیں ہے. بس ایک دفعہ زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا صلی علیک ملیک السماء, یا رسول اللہ ارے آؤ ذرا مدینے سے, یہ آپ کا حسین ہے, مسلوب العمامۃ والردا مقتول العازا. ارے مولا یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین ہے, آپ اپنے دوش پر بٹھاتے تھے, اپنی زبان چسائی, ارے خون میں غلطہ ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں.